اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 135 سے۔ وقالو، اور کہتے ہیں، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارہ، یا پھر نصارہ یا نصرانی یا عیسائی، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے یا ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ کل، کہہ دو، بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم ہے حنیفہ، سیدھے رستے پہ۔ حنیف کہتے ہیں جو الٹے رستے، گناہ کے رستوں کو چھوڑ کے سیدھے رستے پہ چلے، تو وہ بلکہ ملت ابراہیم سیدھے رستے پہ ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے، یعنی وہ یہودی یا عیسائی مشرک نہیں تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائیوں کو مشرک ٹھہرایا اس آیت کے تحت۔ یہ میں نے پچھلی آیت میں بتا رہا تھا مفہوم میں کہ یہ لوگ یہی کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت یعقوب کی بھی مثال دی ہے، کیونکہ حضرت یعقوب کا لقب بھی ہے اسرائیل جو ہے نا، جس کی وجہ سے آگے بنی اسرائیل شروع ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب کی نصیحت بھی بتائی ہے لوگوں کو، ان کو، کہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اب ان کے سامنے جب نبوت آئی ہے، نبی ایمان کیا کہتے ہیں، قرآن لے کے آئے ہیں، اسلام لے کے آئے ہیں، تو یہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ قولو، کہو تم سب، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ، وما انزل الینا، اور جو ہم پہ نازل کیا گیا، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف، و اسماعیل، و اسحاق، و یعقوب والاسباط، وما اوتی، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، و عیسیٰ، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک میں بھی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے ہی فرما بردار ہیں۔ تم سب کہو، ہم اللہ پہ ایمان لائے اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط پر نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو دوسرے انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانتے، ہماری مخالفت کرتے ہیں، یہودی یہی کہا کرتے تھے نا کہ ہماری مخالفت کرتے ہیں، اور جب اس کا کیا کہتے ہیں قبلے کے چینج ہوا ہے نا، کہ پہلے قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس ہی تھا، لیکن جب مسلمانوں کا قبلہ چینج ہو کے مکہ کیا گیا، تو اس ٹائم بھی انہوں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ ان کے نبی نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہر چیز ہمارے خلاف کرنی ہے، ہمارے الٹ ہی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں کہو کہ ہم نہیں فرق کرتے کسی میں بھی، یہ مکہ جو بنایا تھا یہ بھی حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، تو ہم اسی چیز پہ ایمان لاتے ہیں، کسی ایک میں فرق نہیں کر رہے۔ فَإِنْ، اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ، اس کے مثل، ما آمنتم، جیسے تم ایمان لائے، یعنی اگر تو یہ تمہاری طرح ایمان لائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، آمنتم بِهِ، اس پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تحقیق وہ کامیاب ہو گئے، ہدایت پہ آ گئے۔ یعنی اگر تو یہ ایمان لائیں تمہاری طرح کا ایمان، تو پھر یہ ہدایت پہ آ گئے۔ یعنی یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لانا ہے، وہی ہدایت پہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بس وہی ہیں ضدی، شقاق کا مطلب ضدی، ہٹ دھرم، تو بس پھر وہ ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہے۔ فَسَيَكْفِي، فا کا مطلب بس، سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، یکفی کا کافی ہے، ہم انہیں، اللہ اللہ، تو ان قریب کافی ہو جائے گا انہیں اللہ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو کہا، عیسائی ہوتا ہے نا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے دھوتے ہیں، اسے بھی یہ کہ اس کو عیسائیت کا رنگ دیا جا رہا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کا رنگ، یہ اللہ کا رنگ دو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، عبادت سے رنگ چڑھے گا، یہ نہیں ہوتا پینٹ کر لو، نہا لو، دھو لو، اس سے رنگ نہیں چڑھا کرتے، چڑھا کرتے ہیں عبادت سے، فرما برداری سے۔ انہوں نے صحیح کیا ہوا کہ جناب دھو لو، بچے کو نہلا دو، چل جی بچہ پاک ہو گیا گناہوں سے، ایسے نہیں ہوا کرتا۔ عبادت کرو گے، فرما برداری اختیار کرو گے تو اللہ کے رنگ میں آؤ گے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ من احسن، کون سا رنگ بہتر ہے، کون سا بہتر ہے۔ تو یہ آج آیت نمبر 138 تک، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔